دوستو ایک مشہور حدیث ہے کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس دولت کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی کی بھی خواہش کرے گا، اور اگر اسے دوسری وادی بھی مل جائے تو تب وہ تیسری وادی بھی چاہے گا، جبکہ اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اس حدیث کے متعلق ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس حدیث پر ابن عباس اور زبین بن حرب دونوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ کہیں یہ قرآن کی آیت ہی تو نہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ بظاہر تو یہ حدیث انسانی فطرت کے متعلق لگتی ہے، اور انسانی فطرت کے متعلق تو بہت ساری احادیث موجود ہیں، تو پھر صحابہ کو کیوں شک ہوا کہ کہیں یہ قرآن کی آیت تو نہیں؟ صحابہ دنیا کا بہترین علم رکھنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس حدیث میں آئے الفاظ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو لالچ کے نام پر دنیا میں پیش آئے واقعات سے اچھی طرح واقف ہو۔ اور آج میں آپ کو انہی واقعات میں سے ایک واقعہ سنانے والا ہوں، اور یہ واقعہ سننے کے دوران آپ نے اس حدیث کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں مال کی ہوں تو یقیناً وہ تیسری کی بھی خواہش کرے گا۔ آج سے کوئی 200 سال پہلے کی بات ہے کہ امریکن ریاستوں جارجیا، کیرولینا اور مسیسپی وغیرہ میں مقامی لوگوں کے 5 قبائل رہا کرتے تھے، جن کے لیے آپ نے ایک مختلف نام سن رکھا ہوگا، دی ریڈ انڈینز۔ یہ 5 قبائل باقی قبیلوں سے تھوڑا مختلف تھے کیونکہ یہ لوگ لکھنا پڑھنا، خرید و فروخت، مذہب اور ایک سینٹرل حکومت کے کنسیپٹ سے واقف تھے۔ اس لیے یورپ سے جہازوں میں بھر بھر کر آنے والے آبادکاروں نے انہیں ایک نام دیا تھا، 5 مہذب قبائل۔ یہ 5 قبائل مچھلیاں پکڑتے، شکار کرتے سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ 1830 میں امریکن صدر اینڈریو جیکسن نے ایک قانون پاس کیا اور ان لوگوں کو حکم دیا کہ نکل جاؤ جارجیا اور کیرولینا سے اور جا کر اوکلاہوما کی ریاست میں آباد ہو جاؤ۔ اب یہاں تک تو یہ واقعہ کوئی اتنا اہم نہیں لگتا، لیکن اس کے بعد امریکن حکومت نے ان لوگوں سے ایک معاہدہ سائن کروایا، دی ٹریٹی آف نیو ایکوٹا، اور جب قبائلیوں کی طرف سے آیا ہوا کلرک وہ معاہدہ سائن کر چکا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے قبائلیوں کے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر دیے ہیں، اور اس طرح شروع ہوئی 1600 کلومیٹر پیدل مارچ، جس میں گر بدر ان قبائلی لوگوں کو پیدل چل کر اوکلاہوما کی ریاست تک جانا تھا، اور جس کچے راستے پر وہ لوگ چل کر جا رہے تھے اس راستے کا انہوں نے اپنی زبان میں جو نام رکھا اس کا مطلب ہے وہ پگڈنڈی جہاں ہم روئے۔ گھروں سے نکل جانے کے بعد سب سے پہلے تو انہیں بیماری نے آ لیا، کیونکہ جنوری کی برف باری چل رہی تھی۔ زیادہ تر ریڈ انڈینز پیدل تھے، اور جب یہ لوگ بیمار ہوتے تو انہیں راستے میں پڑنے والے کسی شہر یا گاؤں میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملتی کہ وہ اپنا علاج ہی کروا سکے۔ پھر اگر راستے میں کوئی دریا آ جاتا تو جہاں اسے پار کرانے والی کشتی سفید فام لوکل لوگوں سے پاکستانی 1000 روپے لیتی، وہاں ان ریڈ انڈین سے 11,000 روپے مانگے جاتے۔ یعنی ایک تو گھر سے نکل جانے کے بعد وہ لوگ ویسے ہی ڈپریشن کا شکار تھے، اور اوپر سے یہ ظلم۔ اور اس طرح اوکلاہوما تک پہنچتے پہنچتے 60,000 ریڈ انڈینز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ اکثر مورخین اس واقعے کو نسل کشی کا نام دیتے ہیں۔ اس واقعے کا نام ہے دی ٹریل آف ٹیئرز، یعنی آنسوؤں سے بھرا راستہ، اور ایک ایسا فوجی جس نے ان لوگوں کو گر بدر کرنے میں حصہ لیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے سول وار میں بھی حصہ لیا اور گولیوں سے لوگوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے، لیکن جو ظلم میں نے ان ریڈ انڈینز کے ساتھ ہوتے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ اب ذرا ایک بات سوچیں کہ اگر قبائلیوں کے کلرک کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ یہ حال ہونا ہے تو اس نے سائن ہی کیوں کیے؟ کیونکہ اگر وہ سائن نہ کرتا تو سامنے اینڈریو جیکسن کی $60 کروڑ سے تیار ہوئی فوج انہیں گولیوں سے بوند دینے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس واقعے کو یہیں روک دیں اور چلیں میرے ساتھ 15ویں صدی میں، جسے آج ہم دریافتوں کا دور کہتے ہیں۔ واسکو ڈے گاما انڈیا کی طرف آ رہا تھا، کولمبس امریکہ کی طرف جا رہا تھا، اور پونسے ڈے لیون بہاماس کے جنگلوں میں آب حیات کی تلاش کر رہا تھا، اور اسی پونسے ڈے لیون سے ایک شخص بہت زیادہ متاثر تھا، ہرنینڈو ڈی سوٹو۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی ایسے ڈاکیومنٹس موجود ہیں جن میں لکھا ہے کہ کیسے ڈی ساٹو جب امریکہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ریڈ انڈینز آبشاروں میں اترتے ہیں اور باہر نکلتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں سونے کی ڈلیاں ہوتی ہیں۔ انہی کے ایک نوجوان نے ڈی ساٹو کو بتایا کہ کیسے وہ لوگ سونا تلاش کرتے ہیں، اسے پگھلاتے ہیں اور پھر اسے اپنے کام میں لاتے ہیں، اور اپنے اس سفر کے دوران ڈی ساٹو کو 11 کلو وزنی سونے کا ایک پتھر بھی ملا تھا، اور یہ تمام حالات دیکھتے ہوئے ڈی ساٹو نے اپنے سفر کا نام رکھا تھا ٹو ورڈ دی رائزنگ سن،
یعنی ابھرتے سورج کی طرف کا سفر۔ اور اس بدقسمت سرزمین کا نام تھا جارجیا اور کیرولینا کی ریاستیں، وہ ریاستیں جہاں ریڈ انڈینز کے وہ 5 قبائل آباد تھے۔ ڈیساٹو کے بعد یورپ کے لوگ آنکھوں میں سونے کا خواب سجائے بحری جہازوں میں بھر بھر کر امریکہ آنے لگے اور حکومت کو مجبور کرنے لگے کہ ان قبائلیوں کو جارجیا اور کیرولینا سے باہر نکلوائے۔ اور تب اینڈریو جیکسن نے وہ قانون بنایا تھا، دی انڈین ریموول ایکٹ آف 1830۔ یورپ سے آنے والے لوگ روزانہ 10-10 کلو سونا نکال رہے تھے۔ فلاڈلفیا منٹ کے پاس صرف 1 سال کا سونا $500,000 سے زیادہ کا تھا، کہ جو آج کے حساب سے اربوں ڈالر کی رقم بنتی ہے۔ دوستو، ان لوگوں کے ایک اور ظلم کا یہاں سے اندازہ کریں کہ انہوں نے گولڈن لاٹری کے نام سے ایک لاٹری شروع کی تھی، جس میں جیتنے والا شخص ریڈ انڈینز کی 160 ایکڑ زمین پر قبضہ کر سکتا تھا۔ اور سونے کی یہ لوٹ مار کئی سالوں تک چلتی رہی، حتیٰ کہ امریکہ کے اپنے اندر ہی سول وار شروع ہو گئی اور سونے کی یہ لوٹ مار وقتی طور پر رک گئی مگر ختم نہیں ہوئی۔ دوستو، جارجیا کے سونے کو چٹ کرنے کے بعد اس افریت کا رخ ہوا کیلیفورنیا کی طرف، جہاں پچھلے 11,000 سال سے ریڈ انڈینز کا ایک پرامن قبیلہ کماش امن کے ساتھ آباد تھا، اور وہ لوگ سیپیوں کے خول سے مالائے پرویا کرتے تھے۔ جب دنیا کو ایک مرتبہ پتہ چل گیا کہ کماش کی سرزمین کیلیفورنیا میں بھی سونا موجود ہے، تو ایک بار پھر سے اخبارات میں اشتہارات چھپنا شروع ہوئے کہ آؤ اور کیلیفورنیا کا سونا نکالو۔ اور اس طرح کوئی 3 لاکھ لوگ سونا نکالنے کے لیے کماش کی سرزمین پر ٹوٹ پڑے، اور ریڈ انڈینز کا وہ قتل عام ہوا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سونا نکالنے کے لیے آنے والے لوگوں سے پہلے کماش کی آبادی 1.5 لاکھ سے اوپر تھی، جبکہ سیٹلرز کے آنے کے بعد ان کی آبادی صرف 16,000 رہ گئی، کہ جو سیدھا نسل کشی کا ایک ثبوت ہے۔ یہ تھی ان 5 مہذب قبائل کی ایک چھوٹی سی کہانی، جنہوں نے جان لیا تھا کہ ہمارے سامنے ایک ایسا افریت ہے کہ جس کی بھوک کبھی مٹ نہیں سکتی، وہ افریت کے جس نے سونے کی ایک پوری وادی کو چٹ کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد فوراً اس کا رخ سونے کی دوسری وادی کی طرف ہو گیا تھا، بالکل ویسے کہ جیسے حدیث میں آیا تھا کہ آدم کے بیٹے کے پاس اگر دولت کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی بھی خواہش کرے گا۔ اس نہ ختم ہونے والی بھوک اور رائفلز کا مقابلہ نہتے ریڈ انڈینز بیچارے کیا کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس طرح سے بدلہ لیا کہ جس طرح سے وہ بدلہ لے سکتے تھے، اور چلے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ریڈ انڈینز کا ایک قبیلہ تھا انسنراٹ۔ یہ ان 5 مہذب قبائل سے نہیں بلکہ یہ ان وحشی قبائل میں سے تھا کہ جو گھنے جنگلوں اور اونچے پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، اور جب یورپین شکاری ان جنگلوں میں شکار کے لیے جاتے تو یہ لوگ عجیب موسیقی اور پرندوں کی آوازیں نکال کر اپنی طرف متوجہ کرتے، انہیں راستے سے ہٹا لیتے، یہاں تک کہ شکاری گھنے جنگل میں گم ہو جاتا، اور پھر یہ لوگ شکاری کے سامنے آتے، اسے مدد کی پیشکش کرتے، اور اس پیشکش کو قبول کر لینا شکاری کی سب سے بڑی غلطی ہوتا۔ یہ لوگ اپنے پیچھے چلاتے، اسے مزید گھنے جنگل میں لے جاتے، اسے درختوں سے باندھ دیتے، اسے پتھر مارتے اور زخمی شکاری کو پھر ریچھ، بھیڑیے اور جنگلی جانوروں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ اور یہ سب کس لیے؟ صرف سونے کی 2 وادیوں کے لیے۔ لیکن میں آپ کو یہ سب باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بہت ساری سفید بکریاں اور بہت ساری کالی بھیڑوں میں آ کر مل گئی۔ جب صحابہ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دین اور نسب میں اجمی لوگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اجمیوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ اگر ایمان سریہ کے ستارے پر معلق ہوا تو اسے وہاں سے بھی لے آئیں گے، اور کیا ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ۔